السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ سعید قاضی صاحب کی آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت نہیں کر رہے۔ اسلام آباد سے کلاسر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، ان سے آج زیادہ خبریں لیں گے، ان سے ڈسکس کریں گے۔ آج ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپریشن ضرب اصل کامیابی سے جاری ہے اور بہت حد تک دہشت گردوں کا صفایا بھی ہو چکا ہے، لیکن کل پشاور میں ایف سی کے قافلے پر خودکش حملہ کیا گیا، جس میں 4 افراد شہید اور 30 زخمی ہوئے۔ یقیناً یہ ضرب اصل کا ہی رد عمل ہو سکتا ہے اور دہشت گردوں کو بالآخر شکست ہوگی، لیکن اس واقعے پر تحریک انصاف کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ دھرنوں میں مصروف تحریک انصاف کی کے پی کے حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں، تو کیا واقعی تحریک انصاف کی ناکامی کا ثبوت ہے ایسے واقعات؟ اس پر بات کریں گے۔ ایک طرف تو یہ سیاسی بحران ہے، تو دوسری طرف وزیراعظم صاحب کا دورہ امریکہ۔ کیا موجودہ سیاسی حالات میں وزیراعظم صاحب کو یہ دورہ کرنا چاہیے تھا؟ کیا اس دورے کے بارے میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا؟ اور سب سے بڑھ کر تحریک انصاف کے جلسوں سے ان دھرنوں کے بعد حکومت پر کیا مزید دباؤ بڑھے گا؟ اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری طرف بات کریں گے کہ سابق صدر آصف زرداری بھی نئے صوبوں کے قیام کی مخالفت میں اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نئے صوبوں سے صرف اخراجات بڑھیں گے، پہلے ہی صوبوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ سوال یہ ہے کہ سیاستدان کیا اخراجات کی تقسیم نہیں چاہتے یا انتظامی یونٹ بننے سے صوبے ترقی نہیں کر سکتے؟ کیا یہ سوچ کبھی نئے صوبے بننے دے گی؟ اس پر آج ہم بات کریں گے، اور کچھ اہم خبریں آج کلاسر صاحب کے پاس بھی ہیں شیئر کرنے کے لیے، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی کلاسر صاحب۔ جی شاہجہ، ایک تو میرا خیال ہے قاضی صاحب کو یقیناً ہم بھی مس کریں گے اور مس کر رہے ہیں، اور جو ہمارے ویورز ہیں جو ان کے عادی ہو چکے ہیں اور ان کی بعض چٹکلے اور جو قاضی صاحب کا مخصوص سٹائل ہے اس کو ہم سارا مس کریں گے، اینڈ ہوپ فلی ٹمارو قاضی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ حالانکہ ٹاپکس آج بڑے امپورٹنٹ تھے، قاضی صاحب کا اس میں انپٹ جو ہے وہ بڑا ویلیوبل رہتا۔ آج شاہجہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جس سے پتہ چلے گا جو ہمارا زکوٹا جن بیٹھا ہوا ہے بیوروکریٹ، یہ پاکستان میں کیسے کیسے یہاں پہ پروجیکٹس بناتے ہیں، اور ان پروجیکٹس میں ایک ہی چیز کامن ہوتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروجیکٹ بنے اسی کے لیے، وہ ہیں گاڑیاں۔ ایک یہاں پہ بہت سارے کم لوگوں کو یاد ہوگا، ایک نیشنل والنٹیئر ایک موومنٹ بنی تھی جناب مشرف صاحب کے دور میں، اس کا کچھ آڈٹ ہوا ہے، اس کی رپورٹ ایک قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے، اور اس میں بڑے انٹرسٹنگ قسم کے انکشافات کیے گئے کہ 22 گاڑیاں خریدی ہیں ان زکوٹا جنوں نے، 22 گاڑیاں ایک چھوٹے سے دفتر کے لیے۔ کام کیا تھا، اس کی ٹی او آرز کیا تھیں، پیٹرول پہ کتنا خرچ ہوا، مرمت کے نام پہ ان بابوز نے انہوں نے کتنے پیسے کھائے۔ ہم ہر وقت سیاستدانوں کی ہم کہانیاں تو سناتے رہتے ہیں، اصل لوٹ مار جو ہے یہ پاکستانی بیوروکریٹ کرتا ہے۔ تو آج ذرا آپ کو اس کو نیشنل والنٹیئر موومنٹ کی کہانی سنائیں گے کہ اس میں کیسے کیسے ڈاکے مارے گئے ہیں، کیسے کیسے ملک کے خزانے کو لوٹا گیا ہے، اور رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش ہوئی ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ایک دوسری سٹوری جو اس کے ساتھ ہے کہ اب تک ہم نے امپیکٹ دیکھا ہے کہ بجلی کے جو بلز ہیں کہ ایک عام آدمی پہ کیا امپیکٹ ہے۔ چودھری سعید صاحب ہیں کے پی کے میں، ان کی ایک اچھی خاصی بڑی انڈسٹری ہے، میں نے ان سے کل بات کی تھی کہ انڈسٹریلسٹ پہ کیا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے، وہ بجلی کے بلوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں، ان کی انڈسٹریل گروتھ پہ کیا فرق پڑ رہا ہے۔ تو 2-4 منٹ آج ان سے بھی بات کریں گے ٹیلی فون پر، ان سے پوچھیں گے کہ اس کا انڈسٹریل سیکٹر پہ بجلی کے جو بلز آئے ہیں، جو ڈاکے مارے گئے ہیں، جو لوٹ مار کی گئے، یہ صرف ڈومیسٹک کنزیومرز پہ ہے یا انڈسٹریلسٹ کو بھی لوٹا گیا اس دفعہ؟ ٹھیک ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کل پشاور میں ایف سی کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ آپریشن ضرب اصل تو کامیابی سے جاری ہے، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کل سی سی او پشاور کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپریشن ضرب اصل کا ہی رد عمل ہو سکتا ہے، جس میں 4 افراد شہید اور 30 زخمی ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ 45 کلو گرام بارودی مواد گاڑی میں لے کر خودکش حملہ آور گھومتا ہے، کوئی اس کی چیکنگ نہیں کرتا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کلاسر صاحب، کل سے تحریک انصاف پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پر عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے، تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھرنوں میں مصروف پاکستان تحریک انصاف کا کوئی دلچسپی نہیں رہی؟ پشاور میں جو بھی واقعات ہو رہے ہیں خاص طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے ان کی بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے؟ شاہجہ، یہ بڑی جینون بات ہے اور ان پہ تنقید بنتی بھی ہے اور کی بھی جانی چاہیے کہ جب آپ کا وزیر اعلیٰ وہاں پہ موجود ہے تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو آپ کی ذمہ داری اور بنتی بھی ہے۔ جو بہانے بنائے ہیں وہاں پہ کے پی کے وزیروں نے بنائے ہیں یا ان کے پولیٹیکل ایلیٹ نے بنائے، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ انہوں نے ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ فاٹا سے آتے ہیں لوگ، آتے ہیں یہ کیونکہ جنگ لڑی جا رہی ہے، ٹرائبل ایریاز میں ہو رہا ہے، ہمارا ان پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ لوگ آتے ہیں جیلیں بھی توڑ کے لے جاتے ہیں، یہاں پہ ڈاکے بھی مار لیتے ہیں، بندے بھی مار لیتے ہیں، بم بھی چلا لیتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ابھی 45 کلو کا وہ جو ایکسپلوسو لے کے بھی چلتے ہیں، جہازوں پہ بھی فائرنگ کر لیتے ہیں۔ تو اب تک پشاور کی جو
पुलिस थी, सारा का सारा मलबा जो है उन्होंने उस पर डाला हुआ था कि ये फाटा से आते हैं और फाटा ट्राइबल एरिया जो है वो वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में। फेयर इनफ, मान लेते हैं जी आपका जवाब ठीक है। और भाई आपके बॉर्डर्स भी तो हैं, अब ये केपीके का और फाटा का बॉर्डर भी है। आपके अंदर जो बॉर्डर के अंदर लोग आ रहे हैं, जो आपके उसमें डोमेन्स में आ रहे हैं, आपके एरियाज में आ रहे हैं, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। अब ये नहीं कह सकते क्योंकि वहां पे ट्राइबल एरियाज में जंग हो रही है तो वहां से जितना स्पिल आउट होता है, जितना इम्पैक्ट होता है, तो वो हमारे पास आ रहा है, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि इनके पास अच्छे खासे महकमे, और इसमें कोई शक नहीं, दुरानी साहब जो नासिर दुरानी गए हैं बड़े रेप्यूटेबल ऑफिसर है, पुलिस को उन्होंने बेहतर भी किया, इसमें कोई शक नहीं है। रिपोर्ट्स भी आती हैं, लोग भी हमें मिलते हैं कि एटलीस्ट पुलिस को आपने डीपोलिटिसाइज बड़ी हद तक कर दिया है वहां पे केपीके में। अगला स्टेप ये था कि पुलिस को इस्तेमाल करें, वहां पे आपके पास ये सीक्रेट एजेंसीज हैं और डेफिनेटली करना चाहिए। आईएसआई को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए था, इंटेलिजेंस ब्यूरो को होना चाहिए था, इवन एमआई को होना चाहिए था, क्योंकि जब फौजी ऑपरेशन वहां पे चल रहा है तो डेफिनेटली आपको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत थी और है भी सही। जो हमें नजर आ रहा है और जिस पे आपको याद होगा काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनाई थी किसी दौर में चौधरी निसार अली खान साहब ने, और हमने कभी उसके बाद नहीं सुना कि उसका क्या बना। बड़े हमने तोपें भी चलाई या ढोल भी बजाए, वो भी खत्म होकर रहेगी। आपको कोऑर्डिनेशन कहीं पे नजर नहीं आ रही, ना फेडरल एजेंसीज की है, ना प्रोविंशियल की है, ना पुलिस का महकमा नजर आता है, ना आपको सीआईडी नजर आती है। वो सारे के सारे गायब हैं, ये फ्री फॉर ऑल बना हुआ है। तो तनकीद तो आएगी और आनी चाहिए, क्योंकि उनकी हुकूमत है। वो ये नहीं कह सकते कि ट्राइबल एरिया से लोग आते हैं, बम चला के चले जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है क्लास, मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या ऐसी सूरत हाल में अब जो सियासी बहरान चल रहा है हमारे मौजूदा सूरत हाल में, क्या इसका खात्मा अब नागुज़ीर हो चुका है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मौजूदा सियासी बहरान और वजीर आजम का दौरा अमरीका। क्लास साहब, वजीर आजम साहब पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि वजीर आजम साहब को ये सियासी बहरान हल किए बगैर नहीं जाना चाहिए था। क्या किसी और ओहदेदार के जाने से, किसी और हुकूमती ओहदेदार के जाने से दौरे के मकासद हासिल नहीं हो सकते थे? शायद कुछ आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं और हर साल इस पे यूएनओ का ये जो आपका इजलास होता है, बड़ा अहम इजलास होता है। दुनिया भर के इसमें हेड्स ऑफ स्टेट्स आते हैं, आपको उनसे मिलने का, आपको उनसे इंटरेक्ट करने का, साइड लाइन से मुलाकातों का मौका मिलता रहता है। और इससे पहले भी मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई यहाँ पे मिस किया, कोई जरदारी साहब भी जाते रहे, वहाँ पे गिलानी साहब भी जाते रहे। अगर वो जाते रहे तो साफ ज़ाहिर है अब नवाज शरीफ साहब ने भी जाना था और वो जाके वो वहाँ पे गुफ्तगू करेंगे। अब तक उनका कोई एजेंडा सामने नहीं लाया गया कि मियाँ साहब ने वहाँ तकरीर क्या करनी। मैं किसी उसमें ट्वीट में पढ़ रहा था, मेरा ख्याल है, अब मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। जो उन्होंने एजेंडा बताया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं मौसमी तब्दीलियों के हवाले से ये सेशन हो रहा है, वहां पे उन्होंने गुफ्तगू करनी है। अगेन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि पाकिस्तान में रिवाज ही नहीं है। फॉरेन ऑफिस को चाहिए होता, जो बाबू बैठे हुए हमारे, किस किस्म की तब्दीलियां, खर्चे, ये मौसमी तब्दीलियां। जैसे पाकिस्तान में देखो फ्लड्स आ रहे हैं, हर साल आना शुरू हो गए। पहले आपको याद होगा फ्लड्स में 10 साल 15 साल 5 साल उस पे गैप आता था। अब वहां मौसमी तब्दीलियों पे, जो क्लाइमेटिक चेंजेस पे उन पे ये गुफ्तगू होने, ये मैंने अगेन ट्वीट पढ़ा है, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। जो मैं बात कह रहा हूं कि हमारा फॉरेन ऑफिस जो है, इनको चाहिए था एक ब्रीफिंग तो देते कम से कम, कि बताते कि वो क्यों जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, क्या क्या उनके एंगेजमेंट्स हैं, और प्लस उन्होंने क्या गुफ्तगू वहां पे करनी। इस तरह का कोई रिवाज कल्चर अल्लाह के फजल से तो यहाँ पे हमारे फॉरेन ऑफिस में है नहीं। बाबूस बैठे हुए हैं, ये आपको पता है, पूरी दुनिया फिरते हैं। हमारे जो डीएमजी के लोग हैं, उनकी गर्दन में क्या सरिया है जो आपके फॉरेन ऑफिस के बाबू में सरिया है। वो तो इस काबिल नहीं समझते कि इस कौम को कुछ बताया जाए कि हम फॉरेन फ्रंट्स पे क्या करने वाले हैं या नहीं करने वाले। अच्छा, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस की अपनी एक बहुत बड़ी टीम है, उसमें बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जूनियर लोगों को बड़ी बड़ी उन्होंने वहां सीट्स ये कह के दी हुई हैं कि ये गो गेटर्स हैं, डिलीवर करने वाले हैं। अब वो भी सारे के सारे पहुंचे हुए हैं सरकारी खर्चों पे और बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं। हम तो उनके साथ गए हैं, 18 लोग साथ गए हैं और देखें कितने खर्चे और वहां रहना सब ये तो ये बड़ा अच्छा खासा खर्चे होते हैं। मैं तो 2 विजिट्स मैंने कवर किए हैं, दुनिया टीवी ने जो भेजा था। एक दफा चाइना किया था और एक दफा टर्की किया था। ये $1600 $2000 पे ये कमरे लेना इनके लिए, मैं ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूँ, जो साथ में जाते हैं उनके लिए मामूली सी बात है, बिल्स का बनना, चीजें बनना। और हमें यह बताया जाता है कि वजीर आजम साहब जो हैं या उनके 2-4 जो उनके लोग हैं, वजीर हैं, वो तो होस्ट कंट्री उनको खर्चे बर्दाश्त करता है, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं उनके सारे का सारा खर्चा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान या टैक्स पेयर्स की जेब से जाता है। कल लंदन में भी क्लास साहब गो नवाज गो नारे लगे,
قادری صاحب نے بھی امریکہ میں اپنے لوگوں کو کال دے دیا کہ جب وہ آئیں تو ان کا استقبال ہی گو نواز گو سے کیا جائے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی سڑکوں پر باہر نکلیں گے. تو ایسے میں کیا امیج رہ جائے گا پرائم منسٹر کا اور جو ساتھ 18 رکنی وفد گیا ہے, کیا امیج رہ جائے گا پاکستان کا اور ان کا؟ شاید میری یہ کل پرسوں بات ہو رہی تھی, وہ ورجینیا میں وہاں پہ اکبر چودھری صاحب ہیں, وہ کیونکہ پورے وہ امریکہ میں ان کو وہ بھی لوگوں کو جانتے ہیں, لوگ ان کو جانتے ہیں اکبر چودھری صاحب کو. سو میں نے ان سے ذرا فیڈ بیک لیا, میں نے کہا ان سے ذرا پوچھ لوں میں کہ وہاں پہ کیا انوائرمنٹ ہے, نواز شریف صاحب جو جا رہے ہیں. تو اکبر چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ لوگ بڑی تعداد میں نیو یارک کی طرف جا رہے ہیں اور اچھی خاصا ان کا نمبر ہے, جو مختلف ریاستوں سے لوگ جو ہیں کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں, فیملیز کے ساتھ بھی جا رہے ہیں, اور وہ یقیناً وہاں پہ کوئی میرا خیال ہے جلسہ اور کوئی اس طرح کے یہ پروٹیسٹ کریں گے. اچھا, امریکہ میں یہ چیزیں کامن ہیں, یورپین ملکوں میں اس طرح کے ڈیمونسٹریشن ہونا یا اس طرح کی وہاں پہ ایجیٹیشن کرنا یہ کامن سی چیز ہے. لہٰذا نواز شریف صاحب جاتے ہیں, گو نواز گو کے نعرے لگتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس سے کوئی یہ میسج تو ضرور جائے گا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی جائے گا, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی جائے گا کہ پاکستانی اگر وہاں پہ ود ان پاکستان گو نواز گو کہہ رہے ہیں تو وہاں ابراڈ بھی کہہ رہے ہیں, اور ایک ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں جہاں پہ پوری دنیا کے ہیڈز آف اسٹیٹس جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں گفتگو کرنے کے لیے. امپیکٹ تو آئے گا, لیکن جمہوری ملکوں میں جمہوری کلچر میں اس طرح کی چیزیں ہونا نارمل ہے. اور مجھے یاد ہے جب جنرل مشرف صاحب جاتے تھے تو ان کے آخری 1-2 سالوں میں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے لوگ بھی اکٹھے ہو کے لندن ہو یا وہاں پہ نیو یارک وغیرہ یا واشنگٹن ہو, وہ بھی اکٹھے ہو کے جنرل مشرف کے خلاف وہاں پہ نعرے بھی لگاتے تھے اور اس طرح کی تقریریں بھی ہوتی تھیں. ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پولیٹیکل پرائم منسٹر ہیں, ان پہ دباؤ بھی ہوگا, اور اگر اس طرح کے سیشن وہاں پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان کو یہ لائیو دکھایا جاتا ہے, یہاں پہ کوریج ہوگی, تو ان کے لیے امبیرسمنٹ تو ہو سکتی ہے, لیکن ایک ڈیموکریٹک ایک وزیر اعظم کے لیے میرا خیال ہے یہ چیز نارمل ہونی چاہیے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ اس دورے سے یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ وہ عمران خان اور قادری کو ان کے دھرنوں کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں, کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے استعفے کل منظور کیے جائیں گے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی کہا, وہ روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ استعفے دیں گے تو بحران یہ مزید بڑھے گا؟ سراج الحق بھی کوشش کریں گے استعفے نہ دیے جائیں, لیکن حکومتی صفوں میں موجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو پریشر ڈال رہے ہیں حکومت پر کہ تحریک انصاف جو ہے وہ استعفے دے. کیوں حکومت ان کے استعفے منظور نہیں کر رہی ہے؟ تو جمہوریت کا ایک طرف رونا رویا جاتا ہے انہی لوگوں کی طرف سے, اور دوسری طرف یہی لوگ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب شاہجہ اس میں 2 چیزیں ہیں, 2 اس کے پہلو ہم بتا سکتے ہیں. ایک تو جب تحریک انصاف خود پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہتی, استعفے دے دیے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, استعفے منظور کر لیے جائیں. وہ جانے کو تیار بھی نہیں ہے, اور وہ انہوں نے خود لکھ کے بھیج دیے ہیں, اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی دباؤ بھی نہیں تھا. فیئر انف, ان کو مہینہ 2 مہینے ان کو دیے گئے ہیں, اور باقاعدہ اسپیکر صاحب آپ ان کو بلا رہے ہیں کہ ویریفائی کر دیں کہ آپ کے یہاں پہ دستخط ہیں, آپ نے بغیر کسی دباؤ کے دیے تاکہ میں ایکسپٹ کروں. پھر ان کو جانا چاہیے, ان کو جا کے وہاں پہ اپنے استعفے جو ہیں ان کو قبول کرانا چاہیے, کیونکہ خود دیے ہیں, کسی نے دباؤ تو نہیں ڈالا, ان کی اپنی پالیسی ہے, اسٹریٹجی ہے, جو بھی ہے. نمبر 1. اور دوسری چیز جو ہے, جو پولیٹیکل فورسز بات کریں, جو جماعت اسلامی بات کرے, سراج الحق صاحب بات کریں, وہ بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ آلریڈی کرائسس یہاں پہ پاکستان میں پیدا ہو چکا ہے. پولیٹیکل کرائسس ہے. دھرنے کو آج 42 روز ہو چکے ہیں. پھر آپ نے وہاں کراچی لاہور میں اب جلسے ہونے والے ہیں, آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے وہاں پہ اس میں 35 کے قریب یا 30 کے قریب جتنے بھی ان کے MNAs ہیں ان کے استعفے بھی آپ قبول کر لیتے ہیں, تو یہ پولیٹیکل جو آپ کا کرائسس ہے ڈیپن ہوگا, اور تحریک انصاف مزید ایک ریونج کے ساتھ, یا آپ کیسے ریونج فل ہو کے سامنے آئے گی کہ اب تو ہمارا اسٹیک پہ بھی کچھ نہیں ہے. ابھی تو آپ نے بارگیننگ ایک چپ کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان کے استعفے جو ہیں, اور کچھ ان کو بھی کھڑی ہو کے چلیں, ہو سکتا ہے کہ ہمارا پروسیس ہے شاید کہیں نہ کہیں کسی کنارے لگ جائے. اگر استعفے منظور ہو جاتے ہیں تو پولیٹیکل کرائسس گہرا ہوگا, اور پرٹیکولرلی کل کو اگر آپ ان 30-35 سیٹس پہ اب ری الیکشن کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے خاصی گڑبڑ ہو سکتی ہے. اور پلس جو پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کا ایک الائنس ہے, اور وہ تو ایکسپوز ہوگا برے طریقے سے, کیونکہ پھر تو اپوزیشن کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا. پارلیمنٹ میں نواز شریف صاحب اور یہ زرداری صاحب کی تو ایک پالیسی ہے. نون لیگ تو ابھی جاوید ہاشمی کے مقابلے میں اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کر رہی ہے 149 میں ملتان میں. جاوید ہاشمی صاحب بھی, اب ان کے بارے میں کیا گفتگو کی جائے. میں ان کی گفتگو سن رہا ہوں, وہ اتنی اللہ نے ان کو عزت دی تھی, لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ, وہ خدا کہتے ہیں نا کہ میں انسان کو عزت دیتا ہوں, بعد میں وہ اپنے لیے ذلت ہم چوز کر لیتے ہیں کہ پہلے خدا عزت دیتا ہے, بعد میں ذلت ہمارے اس میں آتی ہے, ہمارے مقدر میں آتی ہے. کہاں سے کہاں یہ جاوید ہاشمی صاحب نے اپنا کام شروع کیا تھا. کل میں ان کو سن رہا تھا, وہ اسد عمر کے ساتھ کہیں بیٹھے ہوئے تھے, وہی الزامات, وہی ٹون, وہی سٹائل, وہی غصہ, اور وہی ان کی میں دیکھ رہا تھا جو انہوں نے نواز شریف صاحب کو جب چھوڑا تھا. ان کو اٹھا کے دیکھ لیں, کسی وقت ایک کام کریں,
کوئی اچھا سا کوئی بیٹھ کے کوئی اینکر جو ہے دونوں تقریریں نکال لے. جب انہوں نے نواز شریف صاحب کو چھوڑا تھا ان کے اس وقت کے الزامات کی آپ ذرا فہرست سن لیں. اس وقت کیا کہا اور کچھ نہ کہیں, اور ساتھ میں جو آج کل وہ فرما رہے ہیں تو وہ اس کو سنا دیں. اور لگتا ہے ایسے کہ پاکستان میں ایک ہی نیک پولیٹیشین بچ گیا ہے اور اس کا نام جاوید ہاشمی صاحب ہیں. جاوید ہاشمی صاحب جو غصے میں ہیں اصل میں, ان کے خلاف یہ تحریک انصاف میں بہت ساری انویسٹیگیشنز ہوئی تھیں, ان پہ پیسوں کے بڑے الزامات لگے تھے, ان کے خلاف خاصے ایویڈنسز بھی آئے تھے, چیزیں بھی آئی تھیں, وہ ہرٹ بھی ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید میں آیا ہوں یہاں پہ تو میری ایک اچھا کہ میں جو چاہوں گا ہو جائے گا, جو چاہوں والا حساب میرا خیال ہے نہیں ہو سکا. ان کی مرضی سے ٹکٹس بھی دیے گئے, لیکن جنہوں نے ٹکٹس لیے تھے بعد میں اور جنہیں نہیں ملے تھے انہوں نے کوئی ثبوت پیش کیا عمران خان کو اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو. یہ دیکھ لیں جی آپ کے باغی صاحب جو ہیں تو کتنا ہم سے کیا کچھ لے رہے تھے, دے رہے تھے, تو وہ اس پہ ناراض ہیں ان سے. یہ جاوید ہاشمی صاحب کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے آپ کی ان سے نواز شریف صاحب سے نہیں بن سکی, آپ کو چاہیے تھا آپ آرام سے سائڈ پہ ہو جاتے. عمران خان سے نہیں بن رہی پھر آپ سائڈ پہ ہو جاتے. اس وقت آپ نے بہت ساری گفتگو کی, جو میں نے اس وقت کالم بھی لکھا تھا کہ آپ کو یہ گفتگو زیب نہیں دیتی. اب سیم وہ ملی جلی, حالانکہ جاوید ہاشمی صاحب کے اپنے اوپر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے. جو اسکینڈل آیا تھا آپ کو یاد ہوگا, ISI اصغر خان کیس ہے, اس میں جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے بڑا کچھ اس میں موجود ہے, ڈاکومنٹس پہ موجود ہے, اور جس کو ڈیفینڈ میرا خیال ہے ہاشمی صاحب لاکھ کوشش کر رہے ہیں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. جو ایکٹس آف امیشن اینڈ کمیشن ہے, 4-5 سال جیل میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ آئیں مار داڑ کریں, مال کمائیں, پیسہ کمائیں. یہ ان کی سرمایہ کاری ہے. پاکستانی بزنس مین کا اس کا پولیٹیشین کا جیل میں جانا یہ سرمایہ کاری ہے. 3-4 سال جیل لگاؤ, واپس آ کے 3-4 ارب روپیہ کما لو. یہ بزنس. بریک لینے دیں کلاس. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ تحریک انصاف نے جو جلسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے, کیا وہ نتائج جو دھرنوں سے حاصل نہیں ہو سکے, کیا تحریک انصاف جلسے کر کے وہ نتائج حاصل کر سکے گی؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاس صاحب, بڑا زبردست کالم ہے آپ کا آج, فاختہ بی کے انڈے کس نے کھائے. بڑا اچھا مشورہ ہے اگر عمران خان صاحب مان لیں کہ عدالتی کمیشن پر انحصار کریں, اور جتنے بھی ویسے گواہ اور ثبوت ان کے پاس ہیں جن کا ذکر آپ نے بھی آج اپنے کالم میں کیا ہے, تو وہ بہت ہوں گے ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے جنہوں نے دھاندلی کی. مجھے اس پہ کمنٹ کیجیے گا کہ کیا جلسوں کے ذریعے عمران خان وہ نتائج حاصل کر سکیں گے, خاص طور پر استعفے کا جو ان کا مطالبہ ہے جو دھرنے کے ذریعے وہ حاصل نہیں کر سکے. شازیہ, آپ نے خیر اس کو ٹیک اپ کر لیا, اس کو جو کالم میں نے پوائنٹس اٹھائے ہیں اس میں میں نے ذرا تھوڑا سا اس کا لاجیکلی جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے, جو ان کے حامی ہیں عمران خان صاحب کے, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ بات کرتے ہیں کہ ان کو عدالتی کمیشن پہ مان لینا چاہیے تھا, اس سے پہلے کمیشن تھا تو کیا بنے, ان کا کچھ نہیں ہوا, فلاں. میں نے ان تمام کمیشن کا بتایا ہے کہ وہ کمیشن عدالتی کمیشن کون سے تھے, کیا تھے, ان کی امپورٹنس کیا تھی, اور ان پہ عمل نہیں ہوا, رپورٹ سامنے نہیں ہے تو ان کی سگنیفیکینس کتنی تھی اور کتنی نہیں تھی, وہ میں نے سارا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. یہ جو الیکشن کمیشن دھاندلی والا بننا تھا, یہ اس لیول کا کمیشن نہیں تھا جس کے ساتھ عمران خان کے فالوور جو ہیں, جو فین جو ہیں, اس کو کمپیئر کرتے ہیں, جو غلط کرتے ہیں. اتنے بڑے لیول کی ایک تحریک چلائی گئی ہے, پوری پارلیمنٹ انوالو ہوئی ہے, آپ کی فوج انوالو ہوئی ہے, آپ کا میڈیا 40-50 دنوں سے مسلسل اس موومنٹ کو دکھا رہا ہے, لائیو دکھا رہا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دھرنوں میں آ رہے ہیں, جلسوں میں آ رہے ہیں. اس کو نہیں کمپیئر کر سکتے کہ فلاٹ کمیشن کی رپورٹ کا کیا بنا, وہ جسٹس خواجہ شریف قتل سازش کیس کا کیا بنا, گوجرا میں فسادات ہوئے ان کا کیا بنا, ایون ایبٹ آباد کمیشن کا کیا بنا. اس کی میں نے ریزننگ دی ہے کہ اگر ان کا کچھ نہیں بنا تو آپ لوگ انٹرسٹڈ نہیں تھے اس میں. اب عمران خان صاحب انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ جنرل پاشا کی جو ناکامیاں تھیں جو ہمیں نظر آئیں ایبٹ آباد کمیشن میں, ان کو ہائی لائٹ کیا جائے یا جنرل پاشا کے خلاف کاروائی کی جائے. سو بہت ساری پولیٹیکل فورسز انٹرسٹڈ نہیں تھی ان کمیشن کی, ان کی فائنڈنگ. ایون میڈیا بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا ان دا نیم آف گریٹر ان کے اسٹیٹ انٹرسٹ, پبلک انٹرسٹ. یہ کمیشن علیحدہ ہے. اس میں جو میں نے جیسے اس میں لکھا بھی ہے 5-6 ثبوت تو آپ کو پارلیمنٹ سے مل رہے ہیں. اعتراض احسن آپ کا وہاں پہ وہ ہو سکتا ہے, سب سے بڑا آپ کا وٹنس ہے مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں, چودھری نثار علی خان صاحب کہہ رہے ہیں, زید خان کہہ رہے ہیں, اور بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کہا جی دھاندلی ہوئی ہے. ایون زرداری صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے فون کیا کہ آروز کا الیکشن ہے. اب بلاول صاحب فرما رہے ہیں کہ جی کہ ہم 18 اکتوبر کو بتائیں گے. ثبوتوں پر عدالتی کمیشن آنکھیں تو بند نہیں کرے گا, بالکل فیئر فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا ڈیفینیٹلی. اور جسٹس باقر جیسے لوگ موجود ہیں, ایون سپریم کورٹ میں موجود ہیں. جسٹس باقر اگر تخت لاہور میں بیٹھ کے اتنی بڑی رپورٹ شہباز شریف صاحب کے خلاف جاری کر سکتے ہیں جس میں یہ لوگ پیش بھی نہیں ہوئے اطمینان جو قرآن والے, تو یہ سپریم کورٹ میں اچھے ججز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس پہ کر سکتے. عمران خان صاحب نے میرا خیال ہے
اپنے ساتھ بھی زیادتی کی ہے, اپنے فالوور کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. جو پریشر وہ یہاں پہ آئے تھے بلڈ کیا تھا, جس کی بنیاد پہ حکومت تیار ہو گئی تھی, انہیں میرا خیال ہے ریزگنیشن سے ہٹ کے انہیں عدالتی کمیشن والا روٹ لینا چاہیے تھا, جس کی میں نے بڑی تفصیل سے ریزننگ دی ہے کہ اس سے ان کو کیا فائدے حاصل ہو سکتے تھے, اور پتہ چل جائے گا یہ انڈے کس نے کھائے. آگے بڑھتے ہیں کلاس. اب صوبوں کی تقسیم کی بات کر لیتے ہیں. زرداری صاحب نے کہا ہے کہ نئے صوبے بننے سے صرف اخراجات بڑھیں گے, مسائل حل نہیں ہوں گے. پہلے ہی صوبوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کی بات کو لگتا ہے آگے بڑھایا ہے کہ مرسوں سندھ نہ ڈھیسوں. میں آج ویسے قاضی صاحب کو مس کر رہا ہوں کہ آج سعید قاضی صاحب ہوتے نا, وہ اس پہ بڑے بہترین طریقے سے بتاتے کہ یہ صوبوں کے خرچے نہیں پورے ہو رہے یا ان کے اپنے خرچے نہیں پورے ہو رہے. اپنی ان کی جیبوں پہ کٹ لگنے والے, اپنی جیبوں پہ کٹ نہیں لگوانا چاہتے. ہمارے بیسیکلی یہ لوگ اخراجات کی تقسیم نہیں چاہتے کلاسر صاحب, اپنی جیبوں کی تقسیم نہیں چاہتے. آپ کو اس کی ریزننگ بتاؤں میں. اب پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے. اگین ہماری یہاں سینسس تو ہوئی نہیں, گیس ورک پہ چل رہے ہیں, ہم گیس کر رہے ہیں کہ اتنی آبادی ہو سکتی ہے. 1998 کے بعد تو یہاں پہ مردم شماری نہیں ہوئی. اب ویسے نواز شریف صاحب کا وہ ہے, ان کا ثواب دیدی اختیار ہے, بادشاہ سلامت ہے نا, کہ وہ چاہیں تو وہ اپنے سینسس کروائیں نہ کروائیں, یہ باقاعدہ قانون بنا دیا انہوں نے. خیر, اب پنجاب کو پچھلے 6 سالوں میں 4000 ارب روپیہ ملا ہے. 4000 ارب, یہ میں نہیں کہہ رہا, نیشنل فائنانس کمیشن کی رپورٹ پیش ہوئی ہے قومی اسمبلی میں اس کا ڈیٹا بتا رہا ہوں. سندھ کو انہی عرصے میں 2500 ارب روپیہ ملا ہے. 2500 ارب. این ایف سی کی بات کر رہے ہیں, جو فیڈرل آپ کو یہاں سے حصہ ملتا ہے, شیئر ملتا ہے ڈیولپمنٹ کا, آپ کے ٹیکسز کا یا ڈیوٹیز کا. اب ان سے ذرا پوچھیں کہ اتنا بڑا پیسہ جو ہے وہ کہاں جاتا ہے, کس کے پاس جاتا ہے, کون اس کو خرچ کرتا ہے, اور کون کون سے پروجیکٹ. چلیں ہم نے یہاں پہ ڈرامے پنجاب میں دیکھ لیا, باقی کوئی ڈیولپ ہوا ہے یا نہیں ہوا. لاہور میں ہم نے دیکھ لیا, اربوں روپے لگ گئے, میٹرو بسز بھی چل گئی, وہاں پہ آپ کے برجز بھی بن گئے, فلائی اوور بن گئے, انڈر پاسز بن گئے, اب میٹرو ٹرین چلے گی, سارا کچھ لاہور میں ہی ہو رہا ہے. چلے ہمیں نظر آ جاتا ہے, اور اسی وجہ سے لاہور خیر زرداری صاحب کے اپنے وزیر اعظم سرائیکی صوبہ بنانے کے حق میں تھے کلاسا صاحب, قراردادیں بھی منظور ہوئی, بڑے اس وقت بڑا ہاٹ ایشو تھا یہ, اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں. اس وقت کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی. اب یہ وہ پولیٹیکل کلاس ہے, یہ وہ کلچر ہے. زرداری صاحب کو تو میں نے کہا نا 7 خون معاف ہیں. انہوں نے تو بیٹھ کے کہہ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا ایک ٹی وی پروگرام میں, ان کو جب کہا گیا کہ حضور آپ نے تو نواز شریف صاحب کے ساتھ مری میں بیٹھ کے قسمیں قرآن اٹھائی ہوئی ہیں کہ ہم چیف جسٹس کو بحال کریں گے, تو مصروف نے فرما دیا تھا. انہوں زرداری صاحب ہز ایکسیلنسی نے, وہ بھی ہز میجسٹی ہیں, انہوں نے فرما دیا تھا کہ بھائی صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت تھوڑی ہے کہ جس کے خلاف ہم بات نہیں ہو سکتی یا جس پہ ہم جس کے اگینسٹ نہیں. میں نے کہہ دیا, آج میں مکر گیا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں. جب اس طرح کی گفتگو آپ کے پولیٹیکل لیڈر کریں گے, یہ کریکٹر ہے ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ کا. آج مصروف نے 5 سال وہاں پہ سرائیکی صوبے کی تحریک چلائی, وہ بڑے بڑے دعوے کیے, سرائیکی بینک بن رہا تھا, سرائیکی فلاں بن رہا تھا, رام لیلا سنائی, کہانیاں سنائی, آخر پہ آج فرماتے ہیں صوبوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری جیبوں پہ ڈاکے پڑنے والے ہیں. سو یہ وہ ان کے جھوٹ ہیں, ان کے پلنڈرز ہیں, جسی وجہ سے یہ ہارے ہیں سرائیکی علاقوں میں. اور سرائیکی انہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دے کے میرا خیال اب مجھے جسٹیفیکیشن سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے زرداری پہ اگر ٹرسٹ نہیں کیا تو ٹھیک نہیں کیا, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر آپ سمجھتے تھے کہ صوبے اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے تو پھر پنجاب اسمبلی سے 2 قراردادیں کیوں منظور کروائیں. آپ نے یہاں پہ ایک اور فرات اللہ بابر صاحب جو تھے, ایک دانشور صاحب کسی دور میں ہوتے تھے, کبھی ہم ان کی بڑی عزت کرتے تھے, وہ بھی اللہ کے فضل سے جب پاور پالیٹکس میں شریک ہوئے ان کی بھی رہی سے عزت گئی ہے. وہ مصروف یہاں پہ کمیشن کے سربراہ تھے جو صوبوں کے لیے بنا تھا. انہوں نے خود کمیشن بنوایا تھا جس کے فرات اللہ بابر کو انہوں نے سربراہ رکھا تھا. اگر صوبے نہیں بننے تھے تو پھر اتنی بڑی ایکسرسائز کیوں کروائی آپ نے. آپ اس ملک کو پاور چلیں اس کا نتیجہ پھر انہوں نے 2013 کے انتخابات میں دیکھ لیا نا. کلاسر صاحب مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد ان کو نقصان نہیں ہوا, بریک لینے شاہجہاں ان کو نقصان نہیں ہوا, وہ اس پہ بات کریں گے کسی وقت. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینے دیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسر صاحب تھوڑی سی بات اپنے پڑوسی ملک بھارت کی بھی کر لیں. ہم لوگ تو ڈیمز کی بحث سے باہر نہیں نکلتے, صوبوں کی بحث سے باہر نہیں نکلتے, بجلی کی بحث سے باہر نہیں نکلتے. آج میں صبح ٹی وی پر دیکھ رہی تھی, انڈیا نے خلائی مشن منگل یان میں کامیابی حاصل کی ہے. مریخ میں کے مدار میں داخل ہونے والا پہلا یہ ملک بن گیا ہے. $4.5 ارب کی لاگت کا ان کا منصوبہ تھا. اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں.
یہ 4.5 بلینز ہیں، ڈالرز نہیں ہیں، کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے نا، ہم اربوں خربوں سے تو ہمارے یہاں بات ہی کام نہیں ہوتی نا، مال جو کمانے ہوتے ہیں. کسی نے بڑا انٹرسٹنگ، ابھی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن کیا، میں بھی اس کو ری ٹویٹ بھی کروں گا اس شو کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے یہ اس پہ مشن پہ وہ 4.5 بلین روپیز ہے. ہمارے یہاں 27 کلومیٹر کی یہاں پہ میٹرو بنتی ہے، 60 ارب روپے کے قریب خرچہ آتا ہے اس پہ. ذرا نوٹ فرمائیے، انڈینز نے یہاں سے اپنے مارس تک گئے ہیں صرف 4.5 بلین روپیز تک. ہم ایک 27 کلومیٹر کی بس سروس شروع کرتے ہیں، 30 ارب روپے سے کام کی نہیں ہوتی. ذرا اندازہ کر لیں کہاں سے شروع ہے. ابھی میں اس کی ڈیٹیل پڑھ رہا تھا اس میں. ابھی یہ اس پہ ایک تو 3G کا یہ بڑا فائدہ ہوا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے گوگل کر لیتے ہیں اپنے اس پہ. ابھی جب بریک میں بیٹھا میں اسی کو دیکھ رہا تھا، بڑے انٹرسٹنگ فگرز ہیں کہ وہاں انڈین کے سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے ایک چرچ تھا اس کا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، ویسے پڑا ہوتا ابینڈن چرچ تھا، اس کے قریب انہوں نے بغیر کسی جگہ کے وہاں سے لانچنگ پیڈ پہ کام شروع کیا انہوں نے، انڈینز نے. اینڈ وی مسٹ اپریشیٹ ان کے اسپیس سائنٹسٹ ہیں کہ جنہوں نے اس کو کم سے کم لاگت میں، اور بڑا یہ نریندر مودی نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ کیا اور بات بھی کی ہے. نہیں، انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ کہا ہے یہ کہ انڈیا نے، امریکنز نے جب اس کو شروع کیا تھا، جو امریکن کا اسپیس کا تھا، وہ $670 ملین خرچہ آیا تھا امریکنز کا اسی پروگرام پہ. $670 ملین. ان کا صرف اور صرف 4.5 بلین روپیز آیا ہے. اور اس نے کہا ہے، نریندر مودی صاحب نے کہا ہے کہ جناب آپ ہمارے اوپر تانے مار رہے ہیں، قاضی صاحب آج ہوتے تو خیر ان کے بخیے اکھاڑتے اور بتاتے کہ انڈیا کی غربت کہاں کھڑی ہے، دوسرے مسائل کھڑے، قاضی صاحب آج پیسے لگا رہے ہیں، آج بچ گئے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ اس نے کامنٹ کیا ہے یہ نریندر مودی نے، انہوں نے کہا ہمارے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں کہ ہم نے زیادہ خرچہ کر دیا، انڈیا میں غربت ہے، بلا بلا اور ایشوز ہیں، ہم مارس پہ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہالی ووڈ کی فلم بنی تھی گریوٹی، جس کو آسکر پہ ملے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں گریوٹی فلم بنانے پہ $100 ملین لگے ہیں، ہم نے $74 ملین میں یہ پورا پلان ہم نے آ کے کمپلیٹ کیا ہے. اندازہ کریں، ہالی ووڈ کی فلم بنتی ہے گریوٹی، وہ $100 ملین میں بنتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے صرف $74 ملین میں ہمارے سائنٹسٹ نے کیا ہے. ہمارے لیے یہ سیکھنے کی باتیں ہیں. ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے ان کے ساتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں بڑا برین ہے، ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذہین سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے بہت سارے پہلے ناقابل یقین کام کیے ہوئے ہیں. بات وہی ہے کہ ہمارا پولیٹیکل ہمارا لیڈر جو ہے وہ مال کمانے سے، میٹرو بسز ٹرینیں کمانے سے، کوئی مال پانی کمانے سے کوئی ان کو فرصت ملے تو قوم کو ذرا اس طرف لے کے جائیں، کوئی یوتھ کو اس طرف لے کے جائیں، کوئی انڈیا کے ساتھ مقابلہ کریں، اسپیس میں کریں، ٹیکنالوجی میں کریں، IT میں کریں، کچھ اور اچھے کام ہیں ان کے ساتھ کریں. تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بڑی سیکھنے کی چیزیں. بہرحال بھارت کو، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ان کے سائنٹسٹ کو، ان کو لوگوں کو تو میرا خیال میں مبارکباد دینی چاہیے، اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ تھرڈ ورلڈ کا کوئی ملک ہے، انہوں نے بیٹھ کے کمپیٹ کیا ہے اور اتنے کم سے کم خرچے میں وہ مارس تک پہلی دفعہ پہنچے. صحیح. آگے بڑھتے ہیں کلاسز، اب وقت کم رہ گیا ہے. کیا کہانی ہے نیشنل والنٹیئر موومنٹ کی؟ بس اب آپ ہمارے دل دکھانے والی کہانی ہم لے آئے ہیں. اس پہ آپ کے ساتھ یہ بڑے دن ہو گئے تھے میں کہ لوگوں کو ہم نے کوئی کرپشن کی کہانی نہیں سنائی، کچھ درمیان میں پولیٹیکل وہ آگے تھے. ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، اس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ نیشنل والنٹیئر موومنٹ بنی تھی یہاں پہ، یہ جناب مشرف صاحب کے دور میں بنی تھی، زلزلہ آیا تھا 2005 میں. اب دیکھیں بیوروکریسی لوٹ مار کیسے کرتی ہے. یہ 2005 میں زلزلہ آیا، 2007 میں ان کو خیال آیا بیوروکریسی کو کہ یار کوئی اس پہ پیسے کمایا جائے، کوئی مال کمایا جائے. یہ کیا ہو رہا ہے کہ سب کھا رہے ہیں. یہاں پہ ایرا بنا ہوا تھا، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنی ہوئی تھی اور فلڈ ریلیٹڈ چیزیں بنی ہوئی تھیں، بلا بلا بلا. انہوں نے اپنی طرف سے کھڑی کر دی نیشنل والنٹیئر موومنٹ، انہوں نے کھڑی کر دی 2 سال بعد. اس میں 2 سال بعد ذرا اندازہ فرمائیں، یہ زلزلہ 2005 میں آ رہا ہے. یہ ہماری سکیمز ہیں، ہماری ٹریننگ ہے، مال کیسے لوٹنا ہے، مال کیسے کھانا ہے. اس کا انہوں نے کیا کیا کہ جو خرچے ہوئے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ٹوٹل صرف 22 گاڑیاں لی گئی، 2.5 کروڑ روپے کی گاڑیاں لی ہیں 22 اسلام آباد رکھنے کے لیے. ذرا اندازہ کریں ڈیزاسٹر ہو رہی ہے آپ کی کن ایریاز میں اور کہاں پہ اسلام آباد میں 22 گاڑیاں خریدی گئی ہیں 2.5 کروڑ روپے کی. اور انٹرسٹنگ جو خرچ ہے باقی میں چھوڑ دیتا ہوں. ان کا کام کیا تھا؟ ڈیزاسٹر مینجمنٹ تھا، ہیلپ کرنی تھی. وہ جو آپ کو پتا ہے TORs میرے جیسا ایک سیکشن آفیسر بیٹھتا ہوتا ہے، وہ ٹائپ کر کے آپ کو TORs دیتا ہے، یہ لیں جی. اس میں سمپلی سنیں ذرا انٹرسٹنگ چیز، صرف 2 بتاؤں گا، لمبی کہانی میں نہیں جاتے. 2007-2008 میں جو ریپیئر اور مینٹیننس کا نئی گاڑیاں ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیں، نئی گاڑیاں 22 خریدی گئی ہیں، 2007 میں خریدی گئی ہیں. 2007 کا ذرا خرچہ سنیں ریپیئر کا اور مینٹیننس کا. وہ فرماتے ہیں کہ جناب کے
6,31,000 रुपया रिपेयर पे लगा है इन गाड़ियों का। चलें ठीक है। क्या ये उन इलाकों में गई थी, इन्होंने काम किए थे इन गाड़ियों पर जाके, इन्होंने खराब करके खर्चे किए गाड़ियों? इस्लामाबाद में फिरती ये इस्लामाबाद फिरती हैं या लाहौर के GR1 में फिरती हैं। ये बाबू है ना मोस्टली, ये घरों पे रखते हैं, बीवी बच्चों को देते हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, बेगम साहबा शॉपिंग कर रही हैं, अलग-अलग गाड़ियां सबको मिलती हैं। ये पैकेज होता है पूरे का पूरा, फैमिली पैकेज है ये। उसमें कहते 6,31,000 रुपए इनका रिपेयर मेंटेनेंस है। नई गाड़ियां हैं, नए मॉडल्स हैं। और पेट्रोल सुन ले, 14 लाख रुपए एक साल में पेट्रोल लगा है इनका। और टोटल जो खर्चा दिखाया गया रिपेयर का और पेट्रोल का 21 लाख रुपए एक साल में, रिपेयर और पेट्रोल। 2008-2009 अगला साल, उसमें इनकी यकदम रिपेयर कास्ट जो है वो 6 लाख से बढ़ के 10 लाख हो गई है। अच्छा। एक साल में जंप किया उसने। अच्छा, पेट्रोल है जो है वो 14 लाख से 20 लाख रुपए हो गया है। सो टोटल एक साल में 30 लाख रुपए पेट्रोल और इनके रिपेयर्स के अखराजात हैं। कुल जो 2 सालों में खर्चा किया है रिपेयर और पेट्रोल पे वो 52 लाख रुपए किया गया। 52 लाख रुपए सिर्फ पेट्रोल और रिपेयर का खर्चा। नई गाड़ियां 22 करोड़ की, सारी 2.5 करोड़ की 22 गाड़ियां, उन पे 52 लाख रुपए का पेट्रोल और रिपेयर का खर्चा है। साहब, आप बात कर रहे हैं खलाई मिशन तक पहुंचने की, हमें जेबें भरने के बड़े तरीके आते हैं, उन तरीकों की कौन फुर्सत मिलेगा? उन तरीकों तक कैसे पहुंचा जाए, वो काम कैसे किए जाए? मैं जो मकसद जो है, पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट अगर ईमानदार हो जाए, मैं वैसे खेलने को चांद मांग रहा हूं ये कह के ब्यूरोक्रेट ईमानदार हो जाए, ये जकूटा जिन जो DMG क्लास बैठी है जो लूट रही है इस मुल्क को, ये ठीक हो जाए। आप जरा इनसे जस्टिफाई करें, इस मुल्क में अगर इंसाफ हो तो इनसे पैसे रिकवर होने चाहिए थे। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को उन्होंने पैरा भेज दिया, ये कौमी असेंबली में बताया गया है, लेकिन वहां वही सियासतदान बैठे हैं जिनको थोड़ा सा 2-4 टक्के रुपए उसमें खिला देते हैं, वो गाड़ी दे देते हैं, पेट्रोल दे देते हैं, ये बैठ के पैरे इनके सेटल करते हैं। मतलब कि जिस मकसद के लिए ये बना था वो मकसद पूरा नहीं हो सका। जिस मकसद के लिए तहरीक बनी थी, रजाकार तहरीक, मकसद नहीं पूरा। ना, जिस मकसद के लिए ये बना था वो मकसद पूरा हुआ है। मकसद था गाड़ियां लेना, मकसद था बीवी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना, और इन्होंने बैठ के पेट्रोल डॉक्यूमेंट्स में तो तहरीक कुछ और थी ना, किसी और मकसद के लिए थी। डॉक्यूमेंट्स में तो कुछ और था। और थी वो रिलीफ। अच्छा, वो सुने, रिलीफ रिहेबिलिटेशन होनी थी, रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होनी थी। वो तो हमने बैठ के झूठ बोलने होते हैं। हमारा सेक्शन ऑफिसर इसी काम के लिए बैठा, जा बेटा ये जरा TORs बना के ले आना। तुझे पता है ना जो आज से 10 साल पहले प्रोजेक्ट बनाया था, बस उससे मिलती जुलती जरा तू ले आ, TORs ले आ। भाई जब आपके पास मौजूद थी, यहाँ पे ईरा मौजूद थी, नेशनल डिजास्टर आपके पास मैनेजमेंट अथॉरिटी मौजूद है, वो आपने सफेद हाथी पाले हुए हैं, एक आपने तीसरा सफेद हाथी खड़ा कर लिया। मकासद पूरे हुए हैं, माल पानी खाना था, वो खा पी के गए, गाड़ियां लेके गए। वक्त कम रह गया। चौधरी सईद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। 2 मिनट रह गए हैं प्रोग्राम की क्लोजिंग के लिए। चौधरी साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, चौधरी साहब आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। हम बात करना चाह रहे हैं आपसे, क्लास साहब भी बात कर रहे थे कि बिजली के बिल इस दफा अंदाजों पर मबनी उन्होंने बिजली के बिल भेज दिए। आम लोगों को, हम जैसे और क्लास साहब जैसे लोगों को तो नुकसान हुआ, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको कितना नुकसान हुआ? आप लोगों पर क्या असर पड़ा इन बिलों का? हम लोगों पे सबसे पहले तो मैं शाजिया बहन, आपको, सईद काजी साहब को, क्लासा साहब, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। आप तीनों की एक ऐसी टीम है जो मैं बरसों से आपका प्रोग्राम देख रहा हूं, चाहे मैं पाकिस्तान में हूं। पाकिस्तान में तो मैं देखता हूं, मैं बाहर बैठ के भी आपका प्रोग्राम देखता हूं। आप लोगों में जो जुर्रत और हिम्मत और जो जांशानी से आप इस प्रोग्राम में इस पूरे मुल्क के करते धरते लोगों पे हाथ डालते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा चैनल नहीं है जो इस किस्म की बातें करता है। मुझे हकीकत है कि आप लोगों से बहुत मोहब्बत है। बिल्कुल, वक्त कम है, बिल्कुल अगर हमें थोड़ा सा आप बिल्लू पे बता दें कि आपको इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट कितना आ रहा है, कि इस तरह कॉस्टली जो हो, जरा उस पर प्लीज अगर हमें बता दें तो वी विल बी ग्रेटफुल कि आप पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं बिजली के, कॉस्टली के या पॉलिसीज के। हाँ कैसर साहब, इन अप्रैल 2004 मेरा बिल जो था 68,54,125 रुपए था, और मई के अंदर ये बिल 1,59,69,107, और जब ये 110% इंक्रीज हुई तो मुझे इतना शदीद धचका लगा कि मैं रोते हुए मैंने कहा कि यार हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ से पैसे लाएं। जो जमीनें थी वो भी बिक गई, जो कुछ कारोबार था वो भी बिक गया, तो ये पैसा कहाँ से पूरा करे। 300 बंदों को दरख्वास्त की, यार अच्छे दिन आ जाएंगे तो आप वापस आ जाना।
चौधरी सईद साहब, माजरत आपसे, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल हम आपको अपने प्रोग्राम में ले लेंगे, जो भी डिटेल है जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्रीज को कितना नुकसान हुआ कि जो अंदाजों पर मबनी बिल भेजेंगे, कल इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में लेंगे, इस पर बात कर लेंगे। क्लास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।